نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، کہ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے حج کیا، اس میں اس نے کوئی فسق و فجور اور رفث والا کام نہیں کیا، تو فرمایا کہ وہ حج کر کے ایسا اپنے گھر میں لوٹے گا رجا کیوم ولدتہ امہ، جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج وہ پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ جس طرح بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، تو اس طرح وہ حاجی صاحب حج کرنے کے بعد بشرطے کہ انہوں نے حج کو صحیح طریقے سے اور اس کے مناسک صحیح طریقے سے ادا کیے۔ تو اس سے پہلے میں نے بیان دیا تھا، ایک بیان تو میں نے دیا کہ اس میں یہ بتایا کہ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، اور اس کے بعد ایک اور بیان دیا، اس میں یہ بتایا تھا کہ جو لوگ حج کرنے والے ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو احرام جو ہے وہ کس طرح باندھیں گے اور کہاں سے باندھیں گے، اس کے اندر جو ہے میں نے میقات بتا دی تھی کہ 5 جو ہے میقات ہیں، جو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے 5 میقاتیں جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہیں۔ جہاں جہاں سے آ رہے ہیں وہ اپنی اپنی میقاتوں سے احرام باندھیں گے، اور ہم کیونکہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، اور پاکستان والوں کی، یمن والوں کی، ہندوستان والوں کی، بنگلہ دیش والوں کی میقات جو ہے وہ یالم لم ہے، جدہ سے کچھ پہلے آتی ہے۔ تو آج کے موضوع میں جو یہی بتانا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں، پاکستان سے جانے والے لوگ جو ہے وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ وہ پہلے بیان میں نے یہی بتایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ اب جو ہے میں حج تمتع کا طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے پاکستان سے جانے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اور احرام کے بعد جب ہم احرام باندھیں گے تو میقات سے پہلے آپ نے ایئرپورٹ سے، جو پاکستان سے جانے والے لوگ ہیں مختلف شہروں سے، جو ان کی فلائٹیں ہیں، آپ نے اپنے شہروں سے ایئرپورٹ کے اوپر احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے کے اندر جو ہے وہ 3 چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنا ہے۔ ایک پہلی چیز کہ وضو، اور یعنی پہلے غسل کیا، اس کے بعد وضو وغیرہ کیا، وضو وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے احرام کی چادریں باندھیں گے۔ ایک بات یہ، چادریں باندھنے کے بعد جو ہے سر ڈانپ کر جو ہے وہ 2 نفل پڑھیں گے، احرام کے نفل، اس میں احرام کی ہی نیت یعنی عمرے کی نیت ہوگی۔ جب نفل پڑھ لیے، نفل پڑھنے کے بعد سر جو ہے، مرد حضرات جو ہے وہ اپنے سر جو ہے وہ ننگا کر لیں گے۔ جب سر ننگا کر لیا، اس کے بعد جو ہے وہ عمرے کی نیت کرنی ہے۔ یوں عربی میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، عمرہ کرنے کی، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے اس کو قبول فرما۔ اب چادریں باندھ لیں، اس کے بعد نفل پڑھ لیے، اس کے بعد نیت کر لی، اس کے بعد جو ہے وہ
آپ کیا کریں گے؟ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ یاد کرنا ضروری ہے، اور زبان سے اس کا کہنا بھی جو ہے، یعنی زبان سے یہ الفاظ بولنے یہ ضروری ہیں۔ بعض لوگ اس کو یاد نہیں کرتے، یہ تھوڑا مشکل ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے، لیکن یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کو صحیح طریقے سے یاد کرنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک مرتبہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، ضروری ہے، اور 3 مرتبہ اس کا دہرانا جو ہے یہ سنت ہے۔ مرد تھوڑی اونچی آواز سے پڑھیں، اور مستورات جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھیں، یعنی خود ہی سنیں ان کا تلبیہ، اور کوئی نہ سنے ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے وہ احرام کے اندر آ گیا۔ اب عورت نے جو ہے وہ اپنے عام کپڑوں کے اندر ہی احرام باندھنا ہے، اور اس کے لیے 2-3 چیزیں جو ہے میں نے پہلے بتائی تھی، کہ ایک تو یعنی سر کو جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھے، اس کے سر کا بال جو ہے کوئی ننگا نہ ہو، اور دوسری چیز جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے، پردہ کرنے کے لیے کچھ آگے چھجا سا لگا لے، اس کے اوپر کپڑا ڈال لے تاکہ اس کے چہرے کو کپڑا نہ لگے۔ اور اس میں نے یہ بتایا تھا کہ عورت جو ہے وہ داستانے استعمال نہ کرے، اور اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے، پردہ کرنے کے لیے آگے سے چھجا سا لگا کر اس کے آگے کپڑا ڈال لے تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرے کو کپڑا نہ لگے۔ اور اس کے اندر میں نے یہ بتا دیا تھا کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ یعنی ممنوع ہو جاتی ہیں، یعنی احرام کے اندر۔ مثال کے طور پر جو ہے عورت اور مرد کا آپس میں اختلاط جو ہے جو میاں بیوی کا ہوتا ہے، اختلاط، اور یہاں تک کہ اس طرح کی کوئی گفتگو جو ہے وہ بھی احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی خشکی علاقے کا شکار کرنا، احرام کی حالت میں شکار کرنا، عورت مرد دونوں کے لیے شکار کرنا، اس کے لیے کوئی اشارہ کرنا اس کی طرف، یا شکار کرنے والے کی کوئی کس طرح کی مدد کرنا، یہ بالکل ممنوع ہے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی بال یا ناخن کاٹنے، یہ بھی حالت احرام کے اندر عورت مرد کے لیے جو ہے بالکل یہ ممنوع ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی بالکل جو ہے ممنوع ہے، کہ کسی طرح کی خوشبو استعمال نہ کریں، اس کے اندر خوشبو والا صابن ہے، ٹیشو پیپر ہے، یا کوئی ٹافیاں ہیں خوشبودار ہیں، یعنی خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے، اور داستانے کا جو ہے وہ استعمال نہ کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے مرد جو ہے وہ کوئی سلا ہوا کپڑا، یعنی سلا ہوا کپڑا جو ہے وہ مرد جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس میں قمید ہے، شلوار ہے، شیروانی ہے، یا کوئی بنیان ہے، کوئی بھی دیکھ لیں، یعنی جراب وغیرہ ہے، داستانہ ہے، یا ٹوپی ہے، تو یہ بالکل جو ہے مرد کے لیے بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو جب احرام میں آ گئی، اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سوار ہو جائیں گے جہاز کے اوپر۔ تو احرام کی پابندیاں جو ہے اب عورت مرد کے لیے جو ہے یہ شروع ہو گئی ہیں۔ تو احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ہم نے اس کے اندر احتیاط کرنی ہے۔ اب جب ہم جدہ میں پہنچیں گے، جہاز سے اتریں گے، تو جو ایئرپورٹ کی ساری کاروائی ہے اس میں یعنی وہ ساری کاروائی ہوگی۔ اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے کوئی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کی نیت کی ہوئی ہے، اس میں حج کی نیت بالکل قطعی طور پر نہیں ہے۔ جب جدہ میں یعنی سارا ایئرپورٹ والا اندر والا معاملہ ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ جدہ سے روانہ ہوں گے۔ وہاں پر بسیں آ جاتی ہیں، جو معلم ہوتے ہیں ان کے بسیں آتی ہیں، تو بسوں کے ذریعے سے حاجی صاحبان کو جدہ سے مکہ مکرمہ میں لایا جاتا ہے۔ جب حاجی صاحبان مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، وہ بسوں والے، گاڑیوں والے جو جس حاجی کی جہاں پر رہائش ہوتی ہے، وہ حاجیوں کے پاس ووچر ہوتا ہے، اس میں رہائش لکھی ہوتی ہے، تو اس رہائش کے اوپر جو ہے وہ گاڑیوں والے اتاریں گے اور ان کے حوالے کر دیں گے ان کے حاجی صاحبان جو ہے۔
جب اس رہائش کے اوپر آپ گئے، آپ کو انہوں نے فلور دے دیا، کمرہ دے دیا، چابی دے دی، تو اس میں آپ اپنا سامان رکھیں۔ سامان رکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی آپ تھکے ہوئے ہیں، یہ ابھی آپ کے اوپر دور و مدار ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے عمرہ۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اگر آپ آرام نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایسا کریں کہ استنجا کریں، وضو کریں اپنی رہائش کے اوپر ہی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ رہائش سے اترنا ہے، تو اتر کر چابی جو ہے کمرے کی ان کے حوالے کرنی ہے۔ چابی اپنے ساتھ نہ لے جائیں، چابی وہاں پر رکھیں اور ان سے رہائش کا جو کارڈ ہوتا ہے یعنی ان سے وہ لے لیں۔ یہ بطور احتیاط کیا ہے کہ اب آپ نے واپس بھی اپنے رہائش پر آنا ہے، تو اگر آپ کو رہائش کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ پہلی مرتبہ گئے ہیں، آپ بھول بھی سکتے ہیں واپسی کے اوپر، تو چھوٹا سا کارڈ جو ہے وہ ہر آدمی کو دیتے ہیں، اگر وہ دینا بھول جائیں تو آپ ان سے لے لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے وضو وغیرہ کیا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ جہاں کہیں بھی ہیں مکہ المکرمہ میں، آپ نے حرم پاک کے اندر جانا ہے۔ اگر دور ہے تو آپ گاڑی پر بھی آ سکتے ہیں، اگر نزدیک ہیں تو آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں، کسی سے پوچھ لیں حرم شریف کدھر ہے، ادھر لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ تو سب سے پہلے جا کر آپ جب مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو اس میں یہ دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دایاں پاؤں جو ہے وہ اندر رکھیں، یہ دعا پڑھ لیں، اور دعا پڑھنے کے بعد جو ہے آپ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں۔ اپنے جوتے وغیرہ کسی شاپر میں ڈال کر جو ہے اس کو سنبھال لیں، اپنے پاس رکھ لیں یا کسی جگہ پر رکھ دیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو ہے یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ حرم کے اندر جو داخل ہوئے ہیں، آپ کس دروازے سے داخل ہوئے ہیں۔ اس کے چند دروازے ہیں، باب ملک فہد ہے، باب ملک عبدالعزیز ہے، باب فتح ہے، باب عمرہ ہے، باب عبداللہ ہے۔ تو یہ چند اس کے جو بڑے بڑے دروازے ہیں، ورنہ چھوٹے دروازے تو بہت ہیں، وہ تو میرے خیال میں 100 کے قریب ہوں گے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے اندر جانا ہے، بیت اللہ کے پاس جانا ہے، آپ کو پتا ہو کہ میں کس دروازے سے آیا ہوں اور کس راستے سے آیا ہوں، کہ آپ نے جب واپس باہر نکلنا ہے پھر آپ بھول نہ جائیں، ورنہ آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی واپس آنے میں۔ جب آپ اندر چلے گئے، دروازہ آپ نے یاد رکھ لیا کہ میں باب ملک عبدالعزیز سے داخل ہوا ہوں، تو اندر جائیں۔ تو جو ہی آپ کی نظر بیت اللہ کے اوپر پڑی، بیت اللہ شریف جو ہے یہ چاروں طرف اس کے مسجد حرام ہے، یہ گہرائی کی جگہ پر ہے، یعنی وہ جگہ نیچے ہے، اور اس کے دائیں بائیں لوگ جو چکر لگا رہے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں، وہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، اس کو مطاف کہتے ہیں۔ تو کافی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس کا طواف کر رہے ہوں گے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ کی پہلی نظر خانے کعبے کے اوپر پڑے، آپ اس میں 3 مرتبہ جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ جو ہے آپ کلمہ پڑھیں، اور اس کے بعد جب آپ کی پہلی نظر پڑی بیت اللہ کے اوپر، جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک سے، اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اس میں دیکھ لیں کہ آپ نے کون سی دعا مانگنی ہے۔ تو میں تو لوگوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ یوں دعا مانگیں کہ یا اللہ کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ یہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو اس کے لیے آپ نے جو دعائیں مانگنی ہیں وہ آپ دعا مانگ لیں، بشرطے کہ پہلی نظر جو آپ کی پڑی ہے نا، نظر آپ کی پھرے نہیں ہے، نظر آپ کی بالکل بیت اللہ کے اوپر رہے ہے۔ اب آپ نے دعا بھی مانگ لی، اب آپ جو ہے تھوڑا سا آگے چلیں گے، آگے سیڑھیاں آئیں گی، جس طرف سے بھی جائیں گے سیڑھیاں آئیں گے، 8-9 سیڑھیاں ہیں، وہ اتر کر آپ نیچے جائیں گے جہاں پر لوگ جو ہے وہ چکر لگا رہے۔ آپ یعنی مطاف کے اندر پہنچ گئے، مطاف کے اندر آپ پہنچ گئے۔ اب آپ نے عمرہ جو ہے کرنا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے عمرہ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ بتلاتا ہوں کہ آپ نے عمرہ کیسے کرنا ہے۔ جو لوگ چل رہے ہیں، آپ سب سے پہلے جو ہے جو حجر اسود والا کونا ہے، جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، پتھر جس کو لوگ چومتے ہیں، اس کے طرف چلیں،
اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں. یہ سبز لائٹ دیکھ لیں کہ کس طرف ہے، اس طرف آپ جائیں اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے حجر اسود کے سامنے جا کر یہ جو آپ کے جو دائیں کندھا ہے تھوڑا پیچھے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کریں. آپ کا دائیں کندھا جو ہے یہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہو. اس طرح آپ نے اندازہ کر لیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، یہ دائیں کندھا سامنے کر لیا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یعنی طواف کی نیت کرنی ہے، عمرے کے طواف کی نیت کرنی ہے. پہلے دایاں کندھا سامنے کیا، بیت اللہ کے سامنے بالکل کھڑے ہو گئے، اس کی طرف آپ نے منہ کر لیا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیت کرنی ہے یعنی عمرے کے طواف کی، یا اللہ کہ میں یہ عمرے کا طواف کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو دایاں کندھا ہے، یہ جو آپ نے چادر جو ہے وہ اوپر اوڑھی ہوئی ہے، دایاں کندھا آپ کیا کریں گے کہ بغل کے نیچے اس چادر کو نیچے کریں گے اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں گے. اس کو یعنی حدیث کی اصطلاح میں اور حج کی اصطلاح میں اس کو استباء کہتے ہیں. یہ ظاہر ہے یہ مرد ہی کریں گے، عورتوں نے تو چادریں پہنی ہوئی نہیں ہے، عورتوں نے تو یہ کام نہیں کرنا ہے. تو استباء بھی آپ نے کر لیا. اس کے بعد پہلے تو آپ کا دایاں کندھا حجر اسود کے سامنے ہے، اب نیت بھی آپ نے کر لی. اب آپ بالکل جو ہے تھوڑا سا آگے ہو کر بالکل جو ہے وہ حجر اسود کے سامنے ہو جائیں. آپ یعنی دائیں کندھے تھوڑا آگے کریں تاکہ آپ بالکل اس کے سامنے آ جائیں. سامنے آ گئے، آپ نے نیت کر لی. اب آپ نے جس طرح نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح کرنا ہے. آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک، تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھ نیچے کر لیے تو یہ آپ کی نیت ہو گئی. اب آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. استلام یہ ہے کہ آپ اپنا یہ جو کندھے ہیں اس کے برابر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر اب آپ ہاتھ نیچے رکھنے ہیں. پہلے آپ نے ہاتھ اوپر اٹھائے، اب نیچے کرنے ہیں. تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو چوم لینا ہے. اس کو کہتے ہیں استلام. اب استلام کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا منہ آگے کر لیں اور حجر اسود سے آپ چلنا شروع کر دیں. اب آپ کا طواف شروع ہو گیا. اب طواف کے اندر کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی مخصوص دعا تو طواف کے لیے نہیں ہے کہ آپ فلاں دعا ضرور ہی پڑھیں، جو بھی دعا آپ پڑھیں گے، لیکن اس کے اندر جو مسنون ہے وہ ہے کہ آپ تیسرا کلمہ جو ہے حجر اسود سے چلتے جائیں تو تیسرا کلمہ پڑھتے جائیں. اس میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے، جو مرد حضرات ہیں وہ پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کریں گے، عورتیں نہیں ہیں. مرد جو ہے وہ پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کریں گے. رمل کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا اور اپنے کندھے ہلا کر یعنی تھوڑا اکڑ کر چلنا ہے، اس کو رمل کہتے ہیں. تو مستورات جو ہے وہ اپنی چال کے اوپر چلے. مستورات کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر چلے، مردوں کے ہجوم کے اندر داخل نہ ہوں. دیکھا ہم نے عورتیں جو ہے وہ مردوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، یہ تو ویسے بھی حرام ہے، ٹھیک نہیں ہے، لیکن مستورات بالکل وہاں پر خیال نہیں کرتی ہے. ان کو تھوڑا پیچھے ہٹ کر رہنا چاہیے تاکہ مردوں کے ہجوم میں نہ گھسیں. اب آپ تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، تو چلتے چلتے آپ جو ہے وہ حجر اسود سے پیچھے والا کونا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں گے تو تیسرا کلمہ آپ پڑھنا بند کر دیں گے. رکن یمانی کا بھی جو ہے وہ یعنی اس کا بھی اصطلاح اس طرح ہے، اگر آپ رکن یمانی کے قریب سے گزرے ہیں تو دونوں ہاتھ وہ اس کے اوپر لگائیں، دونوں ہاتھ لگائیں یا دایاں ہاتھ اس کو لگائیں. ہاتھوں کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے قریب سے آپ گزرے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ لگائیں، یعنی دونوں ہاتھ لگائیں یا دایاں ہاتھ لگائیں، ہاتھوں کو چومنا نہیں ہے. اگر آپ رکن یمانی سے دور سے گزرے ہیں تو دور سے رکن یمانی کو اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ، کیونکہ لوگ اس کا علم حاصل نہیں کرتے. تو رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ کیا کریں گے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ دعا پڑھیں گے آپ جتنی مرضی پر تو پڑھ لیں. رکن یمانی سے یعنی حجر اسود تک یہ آپ پڑھیں گے. اب آپ حجر اسود کے کونے پر پہنچ گئے جہاں پر اور بھی لوگ بھی طواف کر رہے ہیں، تو آپ دور سے ہی یعنی اپنے سینے کے برابر جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. تو اس میں یہ آپ نے استلام کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر ہاتھوں کو چوم لیں. اس کو استلام کہتے ہیں. تو گویا کہ یہ آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا. آپ نے چکر یاد رکھیں، ایک چکر پورا ہو گیا. بعد لوگ چھوٹی سی تسبیح ہوتی ہے وہ گھونٹے کے اوپر چڑھا لیتے ہیں، اس کے 7 دانے ہوتے ہیں. تو جب ایک چکر ہوا تو اس کو اس طرف ایک دانے کو ادھر کر دیا. اگر یہ ممکن ہو تو یہ بہتر ہے، آدمی کو اپنے چکر یاد رہتے ہیں. حجر اسود کے اوپر آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا. اس طرح آپ جو ہے وہ آپ نے 7 چکر جو ہے لگانے ہیں. 7 چکروں کے اندر آپ کا کندھا جو ہے یہ ننگا رہے. پہلے 3 چکروں کے اندر آپ نے رمل کرنا ہے. یعنی اگر آپ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا بھول گئے تو پیچھے والے 4 چکروں کے اندر آپ نے رمل نہیں کرنا. پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا سنت ہے، پیچھے والے 4 چکروں کے اندر رمل نہ کرنا سنت ہے. تو یہ آپ کے جب 7 چکر پورے ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مقام ابراہیم کے اوپر آ کر آپ نے 2 رکعت نماز جو ہے واجب طواف پڑھنی ہے. 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی. تو وہ جو بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے اس سے پیچھے ایک شیشہ نما بنا ہوا ہے، اس کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس کے پتھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے جو نشان ہیں، قدموں کے نشان، وہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، بطور معجزہ کے ہے. تو اس پر 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے. اس میں تجربے میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ اس کے قریب پڑھتے ہیں اس کے قریب رش ہوتا ہے. جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کا ہجوم ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگ کسی کے اوپر گرتے ہیں، مستورات گرتی ہیں، مرد گرتے ہیں. تو اگر اس کے قریب آپ کو جگہ میسر ہو تو پڑھ لیں، ورنہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. جتنا پیچھے ہٹیں گے تو یہ طواف کرنے والے آگے ہوں گے، آپ آرام سے پیچھے جو ہے وہ ان 2 رکعت پڑھ سکیں گے. اگر آپ کو وہاں پر جگہ نہیں ملتی تو حرم کے اندر، مسجد کے اندر کسی جگہ بھی آپ یہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. تو اب 2 رکعت آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آب زمزم پانی کو پئیں گے. وہ کولر رکھے ہوئے ہیں یہ مقام ابراہیم سے پیچھے. جب ہم گئے اس وقت تو وہاں پر یہ یعنی ٹوٹیاں بھی تھیں، تو ٹوٹیوں سے لوگ پانی پیتے ہیں. تو خوب سیراب ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کے یعنی آپ جو ہے وہ خوب سیراب ہو کر پانی پیئیں، اور بعد میں الحمدللہ پڑھ لیں. اگر کسی کو یہ دعا آتی ہو، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے آب زمزم پانی پینے کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء، کہ یا اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور اچھے عمل کا سوال کرتا ہوں، اور ایسا عمل جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، اور میں ہر بیماری کی تجھ سے شفا مانگتا ہوں. یہ اس پانی کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی جس بیماری کی بھی شفا کی نیت کر کے آپ پئیں گے اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ شفا دے گا. تو بہرحال یہ بھی دعا یاد کر لیں، محنت کرنی پڑتی ہے. اب آپ نے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی اور پانی بھی پی لیا. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ حجر اسود کے کونے پر آ جائیں، جہاں سے آپ نے طواف شروع کیا تھا آپ اسی کونے پر آئیں. تو اب آپ نے استلام کرنا ہے، یعنی یہ سینے کے برابر ہاتھ اٹھانے ہیں. اس میں پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح کر کے اس کو چوم لیں. یہ استلام آپ کا صفا مروہ کی سعی کے لیے ہے. اب آپ نے صفا مروہ کے چکر لگانے ہیں 7. اب میں آپ کو ادھر لے چلتا ہوں. تو یہ 9 استلام آپ کے ہو گئے. 8 استلام تو طواف کے اندر کیے، 1 شروع میں کیا، 7 بعد میں کیے. اب یہ 9واں استلام آپ نے کیا. اب اسی کونے سے جہاں سے لوگ طواف ختم کر رہے ہیں اس کونے سے آپ سیڑھیوں سے تھوڑا سا اوپر چڑھیں گے. تو یہ آیت پڑھتے ہوئے جائیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ.
تو تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے، آگے صفا آ جائے گی، صفا پہاڑی۔ جب ہم پہاڑی کا لفظ بولتے ہیں تو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہاڑی ہوگی، پر بہت بڑی پہاڑی نہیں ہے، چھوٹا سا نشان ہے، اور وہ ساری جگہ جو ہے اس کے اوپر چھت ڈلا ہوا ہے، پہاڑی کا تھوڑا سا نشان انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور اس جو پہاڑی ہے وہ بھی انہوں نے آگے شیشہ لگایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں پر آپ کیا کریں گے، جا کر صفا پہاڑی کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے تو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ آپ کلمہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ یعنی صفا مروہ کے سعی کی نیت کریں گے، اے اللہ کہ میں صفا اور مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، عمرے کی سعی میں کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، دعا مانگنے کے بعد جو ہے آپ صفا سے یعنی چل پڑیں گے، جدھر لوگ جا رہے ہیں تو ادھر آپ چل پڑیں گے۔ تو اب آپ نے طواف کر لیا ہوا ہے، جو استباع آپ نے کیا ہوا ہے، یہ کندھا جو ہے اس کو ڈانپ لیں آپ۔ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے ان کا کندھا ننگا رہتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، کندھے کو ڈانپ لیں۔ کندھا استباع تو آپ نے کرنا تھا اس طواف کے اندر، وہ طواف تو ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے آپ مروہ کی طرف جانا شروع ہو جائیں۔ تو وہ ساری جگہ جو ہے نیچے فرش ہے، سنگ مرمر ہے، اس میں کوئی پہاڑی کا نام و نشان نہیں ہے، لوگ آدمی کہے کہ اس کے اوپر پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو صفا سے آپ مروہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ چھت کے اوپر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جہاں سے سبز لائٹیں آئیں گی وہاں سے مرد حضرات نے دوڑنا ہے، دوڑنا بھی اتنا نہیں ہے، معمولی سی چال سے، تو سبز لائٹوں سے دوڑنا شروع کریں گے، تھوڑے سے آگے جا کر پھر سبز لائٹیں آئیں گی، جو آگے والے سبز لائٹیں آئیں گی وہاں مرد حضرات نے دوڑنا جو ہے بند کر دینا ہے، عورتیں جو ہے عورتیں نہیں دوڑیں گی یہاں پر۔ یہ وہ جگہ ہے، اس کو میلین احدرین کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھیں، وہ اس جگہ پر دوڑی تھی، یہ گویا کہ وہ سنت ہے۔ تو اس پر مرد حضرات کو دوڑنے کا حکم ہے، عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کسی مرد کے ساتھ کوئی عورت ہے تو مرد اتنا بھی نہ دوڑے کہ وہ آگے نکل جائے، عورت پیچھے رہ جائے، تو بعض دفعہ دیکھا ہم نے عورتیں گم جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو مرد اگر دوڑ کر آگے ٹھہر جائے، اپنی جو اس کے ساتھ کوئی مستورات ہوں ان کا انتظار کر لے، ان کو ساتھ لے کر چلے، پھر یہاں سے آپ جائیں گے، آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے۔ مروہ کے اوپر آگے آپ کا ایک چکر ہو گیا، وہاں پر بھی آپ جا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، تو ایک چکر آپ کا مروہ پر پورا ہو گیا۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ گئے، مروہ سے صفا ایک چکر ہوا، یہ نہیں ہے، صفا سے مروہ گئے آپ کا ایک چکر ہو گیا، پھر مروہ سے آپ نے واپس صفا پر آنا ہے۔ دوسری طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ایک طرف سے لوگ جا رہے ہیں، دوسری طرف سے لوگ آ رہے ہیں، جس طرح یہ سڑکیں ہوتی ہیں نا، ایک طرف سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، ایک طرف سے جا رہی ہوتی ہیں، یوں ہی اس طرح انہوں نے وہ راستہ بنایا ہوا ہے۔ تو دوسری طرف سے آپ واپس آئیں گے تو راستے میں وہی جگہ آئے گی پھر وہ جو سبز لائٹوں والی ہے، تو وہاں سے آپ نے دوڑنا ہے، جو پہلی سبز لائٹیں آئیں گے وہاں سے دوڑنا شروع کرنا ہے، اور آگے والے سبز لائٹیں اس پر آپ نے دوڑنا جو ہے بند کر دینا ہے۔ مرد حضرات نے، عورتیں اپنی چال میں چلے۔ پھر آپ مروہ سے صفا کے اوپر آ گئے، صفا کے اوپر آ کر آپ نے پھر وہی دعا مانگنی ہے جو پہلے دعا مانگی، یہ آپ کے 2 پھیرے ہو گئے۔ تو پھر صفا سے مروہ جائیں گے 3، پھر صفا پر آئیں گے 4، تو اس طرح یعنی ایک طرف جانے کو ایک پھیرا جو ہے وہ ہم نے اس کو شامل کرنا ہے، آنے جانے کو پھیرا نہیں۔ بعض لوگ اس طرح 14 پھیرے لگا دیتے ہیں، وہ جگہ بھی اچھی خاصی ہے، وہاں پر تو اچھا خاصا آدمی تھک جاتا ہے، تھوڑی سی جگہ نہیں ہے، وہ کافی جگہ بن جاتی ہے۔ پھر آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے مروہ کے اوپر۔ جب مروہ کے اوپر آپ کے چکر پورے ہو گئے، پھر آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ ابھی آپ کا ایک کام جو ہے باقی رہ گیا ہے کہ وہاں پر اگر آپ میسر ہو تو 2 رکعت نماز نفل یہ پڑھنے مستحب ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو کوئی اس کے اوپر فتویٰ نہیں آتا کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھے۔ اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مرد حضرات حجام کے پاس جائیں، حمام کے اندر، وہاں جا کر اپنا سر جو ہے اس کو منڈوا لیں،
بالکل جو ہے اس پر اسرا مروا دیں. تو یعنی اور مستورات جو ہیں وہ اپنے بال جو ان کی چوٹی کے جو بال ہیں سر کے بالوں کی چوٹی سے ایک پورا تقریباً 1.5 انچ جو ہے یہ بال جو ہے وہ آپ نے کاٹ لے. تو اب مرد نے اپنا سر جو بالکل صاف کروا دیا، بال منڈوا دیے، عورت نے ایک پورے کے برابر جو ہے بال جو ہے وہ آپ نے کٹوا لیے. اب یہ آپ کا عمرہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آپ اپنی رہائش پر جائیں. یہ جو مرد حضرات ہیں یہ جو چادریں آپ نے پہنی ہوئی ہیں ان کو اتارے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے. مستورات بھی اپنے رہائش پر جائیں اور جو ہے اپنے دوسرے کپڑے پہننا ہے، غسل کرنا ہے، تو رہائش کے اوپر سارا انتظام ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی وہ کر لیں. اس کے دوران اگر عمرہ کرتے ہوئے مثال کے طور پر آپ طواف کر رہے ہیں، اس کے دوران جو ہے وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو ایک تو میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ نماز کے قریب جو ہے یہ خاص کر مستورات جو ہے وہ طواف شروع نہ کریں، کیونکہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو مستورات کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. ان کے مخصوص جگہ ہوتی ہے، وہ نماز مردوں کے اندر نہیں پڑھ سکتی. تو اگر طواف کے دوران جو ہے ان کو وہاں سے نکالیں گے تو مستورات کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، ان کو جگہ نہیں ملتی ہے. اگر مرد حضرات طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران اذان ہو گئی ہے، تو آپ اپنا طواف بند کر دیں. جتنے پھیرے آپ نے لگائے ہوئے ہیں وہ پھیرے آپ کے ہو گئے ہیں، اس جگہ نماز پڑھیں. نماز کے بعد جو ہے آپ کا وہیں سے وہ پھیرا شروع ہو جائے گا. اسی طرح صفا اور مروہ کے اندر ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے 3 چکر لگا لیے، ادھر اذان ہو گئی. اذان کے یا تو فوراً ہی بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے یا 5 منٹ کا زیادہ سے زیادہ وقفہ 5 منٹ کا دیتے ہیں. تو جتنے پھیرے آپ نے صفا کے لگا لیے وہ تو پھیرے آپ کے ہو گئے. اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، وہیں پر صفے بن جائیں گے، نماز پڑھیں. نماز کے بعد آپ باقی پھیرے اپنے بعد میں پورے کریں. تو ان چیزوں کا جو ہے آدمی جو ہے وہ خیال کرے گا. یہ آپ کا عمرہ جو ہے پورا ہو گیا. عمرے کا احرام جو ہے آپ نے کھول دیا. کھولنے کے بعد جو ہے جب حج کے دن آئیں گے، یعنی 8 ذی الحج کو نیا احرام، کیونکہ یہ لوگ میں نے حج تمتع کا طریقہ بتلا رہا ہوں. تو اب عمرہ پورا ہو گیا. اب حج کے دنوں میں 8 ذی الحج کو یہ نیا احرام باندھ کر تو وہ مینا کی طرف مزدلفہ کی طرف جائیں گے. تو وہ انشاءاللہ طریقہ بعد میں یہ بھی بتایا جائے گا. یہ صرف عمرے کا طریقہ جو ہے بتایا ہے. یہاں پر عمرہ جو ہے مکمل ہو گیا ہے. تو دعاؤں کی درخواست ہے جو بھی لوگ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ کی حاضری کو